کریں گے تو شریعت نے ہر چیز میں آسانی بتلائی ہے. دین آسان ہے, دین مشکل نہیں ہے. تو اس کے لیے شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ عورت اس ناپاکی کی حالت کے اندر بھی اگر وہاں سے مکہ چھوڑنے کا ٹائم آ گیا, لنگوٹ باندھ کر کے حج کا طواف کرے گی, اور ایک بڑا دم اس عورت کی طرف سے ناپاکی کی حالت میں طواف کرنے کی طرف سے وہاں پر حدود حرم کے اندر ادا کرنا پڑے گا, جس کو بدنہ کہا جاتا ہے. 7 حصے والی قربانی, اونٹ ذبح کرنا پڑے گا. یا بڑا جانور بکرا نہیں چلے گا, 7 حصے والی قربانی. تو عورت کا طواف بھی ہو جائے گا. لیکن یہ مسئلہ ہزاروں میں کوئی ایسے پیش آتے ہیں, اور اب تو دوائیاں آ گئی ہیں اور اس کے لیے اندر ہمارے لیے رخصت ہے, استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بیماری کا اندیشہ نہ ہو, بیماری اور تکلیف کا اندیشہ نہ ہو, تو گولی یوز کرنے کے اندر منع نہیں کیا گیا ہے, علماء نے رخصت دی ہے. تو طواف زیارت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی. اب طواف زیارت کرنے کے لیے آپ جاؤں گے تو حج کا ایک واجب صفا مروہ کی صحیح ہے, یہ طواف زیارت کے بعد کر لو. دیکھو میں ایک مسئلہ یہ بتاتا ہوں کہ حج کی صحیح پہلے آپ ایڈوانس میں بھی کر سکتے ہو, لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد کرو. حج کی صحیح طواف زیارت کے بعد میں کرو. تو یہ حج کے 5 واجب ہوئے, اور 6واں واجب طواف وداع. عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں حج کے بعد فوراً کوئی نفل طواف کرے, اس میں طواف وداع کی نیت کر لے. عورتوں کے لیے افضل یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے نہ جانے پھر واپس دن شروع ہو گئے تو اس کا واجب باقی رہ جائے گا, تو پھر دم آئے گا. اور مرد حضرات طواف وداع اس وقت کریں گے جب مکہ چھوڑنے کا وقت ہو, مدینہ جانے کا وقت ہو, یا انڈیا آنے کا وقت ہو, لاسٹ دن ہو, اس وقت طواف وداع کرنا ہے. تو اس طریقے سے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتلائی. حج کے 5 دن, حج کے 3 فرض اور 6 واجب, اور اسی طریقے سے گزشتہ کل عمرہ کے 4 کام آ گئے, احرام کی پابندیاں آ گئی, اور مدینہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی تھی. تو حج کی میں اب مکمل تفصیل تو نہیں کر سکتا ہوں, خاص مین پوائنٹ کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. اب مدینہ کے بارے میں مختصر آپ یہ سن لیجئے کہ مدینہ کوئی دنیا کا معمولی شہر نہیں ہے, معمولی شہر نہیں ہے. یہ بابرکت شہر ہے, اور یہ دل کا سکون ہے, آنکھوں کا نور ہے, اور اس کی ہوا میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے, اس کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مدینہ جا رہے ہو, روضہ اقدس کے اوپر حاضری دینے والے ہو, اور نبی کے دیار کے اندر جا رہے ہو. ہم جیسے ناپاک کو اللہ اپنے نبی کے شہر کے اندر بلا رہا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. مدینہ ایسا پاکیزہ شہر ہے کہ وہاں پر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم آواز سے بات بھی کریں, اونچی آواز سے بات کریں. اور مدینہ ایسا مبارک شہر ہے کہ جس جگہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, وہ جگہ عرش اور کرسی سے بھی اونچی ہے, مکہ المکرمہ سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہ وہ جگہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر دفن ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین منبری و روضتی روض من ریاض الجنہ, کہ میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے اور جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جس کو ہم جنت کی کیاری بولتے ہیں.
کیا بولتے ہیں؟ بولو، جنت کی کیاری بولتے ہیں. یہ معمولی جگہ نہیں ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. کہو سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری بعد مماتی فکأنما زار قبری فی حیاتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں کی، گویا اس نے دنیا میں میری ملاقات کی. کہو سبحان اللہ. ہم نبی کی دنیا میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ نبی کے شہر میں، نبی کی دنیا میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی مدینہ میں مسجد نبوی میں حاضری کی نیت سے حاضر ہو اور میری قبر کے اوپر حاضری کی نیت سے حاضر ہو اور اس کی اور کوئی نیت نہ ہو تو بے کل قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا. اور جو کوئی مدینہ کی سختی اور مدینہ کی تکلیف کو اور مدینہ کی تنگی کو برداشت کرے گا، صبر سے کام لے گا، میں اس کی سفارش کروں گا. اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی مکہ اور مدینہ کے حد میں انتقال کر گیا، حدود حرم میں، حرمین شریفین میں، تو وہ کل قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھے گا. کہو سبحان اللہ. امن والوں میں سے. یہ معمولی جگہ نہیں ہے. وہاں تھوکنا بھی ہمارے لیے زیبا نہیں ہے. چمپل پہن کر کے چلنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت کر نہیں سکتے ہیں. ورنہ اللہ والے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں پر اپنی بغل کے اندر چمپل دبائے ہوئے چلتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ قاسم نانوتوی چمپل پہن کر کے مدینہ میں چلے. یہ قاسم نانوتوی کو زیبا نہیں دیتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ نبی کا شہر ہے، نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں، صحابہ کے قدم مبارک پڑے ہیں، اولیاء اللہ کے قدم مبارک پڑے ہیں. خادم نے کہا حضرت یہاں نوکیلے پتھر ہیں اور یہاں پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے پیر میں سے خون نکل رہا ہے، آپ اپنے پیر کی حفاظت کر لیجئے. تو قاسم نانوتوی نے فرمایا میں یہ بات گوارا نہیں کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ والے وہاں پر اپنی پیشاب پاخانے کی حاجت کو بھی دباتے تھے. میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن ادب بتا رہا ہوں. وہاں کا ادب، وہاں کی عظمت، وہاں پر اونچی آواز سے بھی نہیں بولیں گے، نرمی سے. چاہے دکاندار ہو، اپنی ہوٹل میں ہو، اونچی آواز سے نہیں بولیں گے. اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے کھانے میں، عیب نہیں نکالیں گے. عیب نکالنے کو بھی منع کیا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے، مدینے کی دہی کھٹی ہے. اس آدمی کے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور کہا کہ ان کو کہو ہمارے شہر سے نکل جاؤ اگر تمہیں یہاں ہماری شہر کی دہی کھٹی لگ رہی ہے. اللہ معاف فرمائے بزرگوں، حجاج کرام وہاں پر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور تھکے ہارے ہوتے الجھ جاتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، دکاندار سے جھگڑا کرتے ہیں، رجیک کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبی کے پڑوسی ہیں، نبی کے پڑوسی ہیں، نبی کے شہر کے رہنے والے ہیں، اہل عرب ہیں. اور عرب سے ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے اور جنت کی زبان عربی ہے. اگر ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو صبر کریں، خاموش رہیں. اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی قبر اطہر کے اوپر
مسجد نبوی کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. اگر تم نے اپنی آواز کو اونچا کر دیا اور دنیا کے عام لوگوں کی طریقے سے یہاں پر ایک دوسرے کو پکارنے لگے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے, تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اس لیے سکون کے ساتھ ویڈیوگرافی نہیں کریں گے, وہاں پر تصویریں نہیں لیں گے اور وہاں پر گناہ کا کام نہیں کریں گے اور صلاۃ و سلام پیش کریں گے. بزرگوں بہت لمبا وقت ہو گیا, آپ بھی تھکے ہوں گے, ورنہ بہت ساری باتیں ہیں. مدینہ اگر آپ کے سامنے کھل جائے گا آپ جھوم اٹھوں گے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ میں داخل ہوتے تو یوں کہتے تمنا تو بہت ساری ہیں. آپ شعر پڑھتے اور آپ یوں کہتے, شعر کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, یوں کہتے تمنا تو بہت ساری ہیں, لاکھوں تمنا ہے, لیکن سب سے بڑی تمنا قاسم نانوتوی کی یہ ہے کہ قاسم نانوتوی کا شمار مدینے کے کتوں کے اندر ہو جائے, کہ میں مدینہ میں رہوں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ کے اندر رہوں, جیوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ میں, اور میں دنیا سے جاؤں تو مدینہ کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائے, مدینہ کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائے. وہاں پر ہم سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں, زندہ ہیں, ہماری ہر حرکت کو دیکھتے ہیں, ہمارے سلام کو سنتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بغیر واسطے کے آپ جواب دیتے ہیں. یہاں سے سلام پڑھیں گے فرشتوں کا واسطہ ہوگا, لیکن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. سنہری جالی کے اندر, بیچ کی سنہری جالی کا جو کمرہ ہے, 3 سوراخ ہیں. پہلے سوراخ میں پیارے آقا دفن ہے, دوسرے سوراخ میں حضرت ابوبکر اور تیسرے سوراخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. ہمارے اندر ایک ڈر ہو. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا ہے, یہ فضائل اعمال کی کتاب کوئی معمولی نہیں ہے, پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, آپ کو بھی پڑھنے کو کہا جاتا ہے, گھر میں اس کی تعلیم کا کہا جاتا ہے. یہ ایسے ہی قبول نہیں ہوئی ہے پوری دنیا میں. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ فضائل اعمال کو وہاں روزے اقدس کے پاس میں کھڑے رہ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قبول کروائی ہے. اور آپ جب تک وہاں پر تھے آپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اتنے بڑے علامہ ہیں, بزرگ ہیں, جس سے اللہ نے عالمی کام لیا, ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ کی جالی کے سامنے جا کر کے صلاۃ و سلام پیش کرے, کہ میں گنہگار سلام پیش کرنے کے لیے جاؤں. آج لوگ فوٹو کھینچ رہے ہیں, نبی کو وہاں پر بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور نبی کو ناراض کر رہے ہیں. تو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے بزرگوں دوستوں صلاۃ و سلام کثرت کے ساتھ میں پیش کرنا ہے. 40 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھنا ہے. 2 پروانے ملتے ہیں, اس کے اوپر آپ سب کو معلوم ہے. اور اسی طریقے سے جنت کے ٹکڑے کے اندر اگر آسانی کے ساتھ میں اپوائنٹمنٹ مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے اندر 2 رکعت نوافل کو ادا کرنا ہے اور اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور اگر بار بار موقع مل رہا ہے تو متبرک ستون ہے وہاں پر 8 ستون حنانہ, وفود, سریر, تہجد, جبرائیل. لیکن اب یہ مشکل چیز ہے, جتنا آسان ہو جلدی سے 2 رکعت مختصر صورت, چھوٹی صورت. آپ وہاں پر بڑی صورت پڑھنے جاؤں گے تو بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے اپوائنٹمنٹ آپ کو نسک کارڈ کے ذریعے سے وہاں پر مل جائے گا انشاءاللہ.
اگر نہ بھی ملا لیکن مدینہ پہنچ گئے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو جنت کی کیاری کے اندر نماز پڑھنا گویا جنت کے ٹکڑے کے اندر نماز پڑھنا ہے. عورتوں کے لیے بھی موقع ہوتا ہے پچھلے حصے کی طرف سے، اور ان کا ایک وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد اور فجر کے بعد. مردوں کے لیے الگ ٹائم ہوتا ہے، الگ الگ گیٹ سے وہاں پر مردوں کے لیے انٹری ہوتی ہے، عورتوں کے لیے الگ گیٹ سے انٹری ہوتی ہے. لیکن کسی کو تکلیف دے کر کے یہ عمل نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف دے کر کے یہ عمل نہیں کریں گے. وہاں پر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت، اور جب بھی مسجد میں داخل ہو سنت طریقے کے مطابق تحیت الوضو پڑھے، تحیت المسجد پڑھے اور مسواک کا خوب اہتمام کرے، خوشبو وہاں پر مدینہ کے اندر استعمال کرے، سنت لباس کا خوب اہتمام کرے، اور جب مکہ سے روانہ ہو اسی وقت کے اندر سنت لباس بلکہ پوری زندگی کی نیت کرے کہ اب ہم سنت لباس کے ساتھ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں گے اور سنت طریقے کے ساتھ کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے. سامنے سلام پیش کر کے نکلیں گے، جنت البقیع قبرستان ہے، 10,000 صحابہ دفن ہے، بڑے بڑے اولیاء تابعین بھی وہاں پر دفن ہے. وہاں پر فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے اندر کھلتا ہے تو وہاں پر جا کر سلام پیش کریں گے اور ان کے واسطے سے دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے. اور بزرگوں اور دوستوں وہاں پر متبرک جگہ ہے، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد جمعہ ہے، مسجد گمامہ ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، اور اسی طریقے سے عثمان ہے، علی ہے. وہاں پر جب بھی آسانی ہو اس وقت وہاں پر زیارت کریں گے. مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ملتا ہے. مدینہ کے قیام کے اندر ہم پہلی اول نمبر پر تو کوشش یہ کریں گے کہ 40 نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ کے اندر ہو. ہم زیارت کے لیے بھی جائیں گے تو فجر کے بعد جائیں گے تاکہ ہم ظہر سے پہلے فارغ ہو جائے اور ظہر کی نماز ہماری مسجد نبوی کے اندر ادا ہو. اور ایک بات میں آپ کو بتلاؤں بزرگوں، اگر گھومنے پھرنے کی نیت ہماری ہوگی تو حج ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. گھومنے پھرنے کی نیت، اگر ہماری یہ نیت ہے کہ حج کو اعمال جیسے یہاں سکھایا گیا ہے اس طریقے سے کرنا ہے تو حج آسان ہے، اس لیے یہ نیت بالکل نہ رکھے. دنیا کی ساری چیزیں ساری جگہوں کے اوپر مل جائے گی لیکن روضہ اقدس ملے گا، اللہ کے نبی کی قبر ملے گی کہیں اور ملک میں، مسجد قباء ملے گی، عرفات کا میدان ملے گا، مینا مزدلفہ ملے گا، صفا پہاڑی ملے گی، کعبۃ اللہ ملے گا، کروڑوں روپے خرچ کر دو نہیں ملے گا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہم صحیح نیت لے کر کے جائے اور ہم اس نیت کے ساتھ میں جائے کہ اپنے اوقات کو صحیح معنوں کے اندر وصول کریں گے. اپنی آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہاں کی عظمت اور وہاں کے ادب چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، آپ سنو گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں واقعی اللہ نے یہ جگہ کیسے مقدس بنائی ہے. یہ بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. ایک اللہ والے ہیں وہ کئی سالوں پہلے وہاں پر حج کے لیے گئے اور مدینہ منورہ وہاں پر پہنچے. میرے ذہن میں نام تھا، بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گا اگر کسی کو چاہیے. کتاب کے اندر لکھی ہوئی یہ بات ہے. تو وہ مولانا کئی سالوں پہلے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر خیمہ لگایا. مدینہ کے اندر پہلے اتنی بڑی ہوٹلیں نہیں تھی، بہت سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور مدینہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں کے مقامی لوگوں سے تعلق ہو گیا، وہاں کے بچوں سے دوستی ہو گئی. اور اس وقت غربت زیادہ تھی، کھانے پینے کی فراوانی نہیں تھی اور حجاج کرام جو کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے جاتے تھے اس میں سے بچ جاتا تھا تو وہاں کے مقامی بچے اس کو صاف کر کے اٹھا کر کے کھاتے تھے. ایسی غربت تھی، ایسے حالات تھے.
پھلوں کے چھلکے اٹھا کر کے اس کو کھاتے تھے. آٹا مل گیا تو اس کو پی جاتے تھے اور اس کو کھاتے تھے. اس طریقے سے بسر گزر ہوتا تھا. تو مولانا یوں فرما رہے ہیں کہ ایک بچہ ہم سے تعلق ہو گیا. وہ ہمارے خیمے میں آتا تھا. جب ہم مدینہ سے اپنے ملک کے اندر جانے والے تھے, اس بچے سے کہا کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, تو اب ہمارے ساتھ میں ہمارے ملک میں چلو. تو وہ بچہ خوش ہو گیا کہ مجھے اپنے ملک میں لے جا رہے ہیں. تو بچے نے کہا مجھے اچھا اسکول ملے گا پڑھائی کے لیے, تو کہ ہاں. اچھا کھانا ملے گا, تو کہ ہاں. اچھا لباس ملے گا, تو کہ ہاں. کیا وہاں پر مجھے فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ملے گا, کیونکہ وہاں عرب لوگ شوقین ہیں اس کے, تو کہ ہاں وہ بھی آپ کو ملے گا, سب چیزیں آپ کو ملے گی. تو وہ بچہ سوچ رہا تھا. سوچتے سوچتے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو پوچھ لوں, اس لیے کہ میں مدینہ کا یتیم بچہ ہوں. میں مدینہ کا یتیم بچہ ہوں. میرے ابا انتقال کر گئے ہیں. میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا ہے, دوسرے شوہر کے ساتھ ہے, اور میں وہاں رہ رہا ہوں, اور فاقے کے ساتھ میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اور میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں, آپ مجھے کھلاتے ہو پلاتے ہو, مجھے یہ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم مدینہ کے لوگ یہاں کے میزبان ہیں, اور آپ لوگ مہمان ہیں, ہمیں کھلانا چاہیے. جسے آج مشہور ہے مہمان نوازگی میں عرب لوگ, کہ ہمیں کھلانا چاہیے. لیکن کیا کریں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, اور ہمیں آپ کا کھانا بھی گوارا نہیں ہے, اور ہم آپ کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. اور آپ لوگ جو کھانا پھینک رہے ہیں اس کے اندر جو تربوز وغیرہ کے چھلکے ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ تربوز رہ جاتا ہے, تو اس کو نکال کر کے میں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھا رہا ہوں, اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھا رہا ہوں. اور آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں. وہ بچہ گیا اپنی والدہ سے اجازت لینے کے لیے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, آپ اگر اجازت دو. والدہ نے اجازت دے دی, اور یہ خیمہ والے بھی خوش ہو گئے. اور اس کے بعد کے اندر خیمہ والوں کی جب واپسی کا وقت آیا, بچے کو تیار کیا, سامان لے کر کے چلنے لگے. بچے نے ساری چیزیں گنوائی, انہوں نے ساری چیزوں کے جواب دیے ہاں میں. چلتے رہے. گنبد خضرا پیارے آقا علیہ السلام جہاں پر دفن ہے وہ دور سے نظر آ رہا ہے. بچے نے ساری چیزیں گنوائی. پھر بچے نے یہ بات کہی کہ حضرت آپ نے ساری چیزیں گنوائی, کیا روزہ اقدس آپ کے ملک میں ملے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام کا روزہ اطہر ملے گا؟ تو کہ یہ تو نہیں مل سکتا ہے. وہ سارے کے سارے اپنے سر جھکا کر رونے لگے کہ اس بچے نے آج ہم سے ایسا سوال کر دیا ہے. رونگٹے کھڑے ہو گئے, رونے کے سوا کوئی جواب نہیں تھا. تو اس مولانا نے کہا کہ اگر روزہ اقدس وہاں پر ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ وہ وہاں پر ہوتا تو ہم یہاں پر کیوں آتے؟ تو کہ وہ تو نہیں ہے. بزرگ وہ یہ بات بنی بنائی ہوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ چھوٹا یتیم بچہ کہ میں بھوکا رہنا پسند کروں گا, پیاسا رہنا پسند کروں گا, بغیر کپڑے کے رہنا پسند کروں گا, مجاہدہ کروں گا, چاہے مجھے دنیا کی کوئی سہولت نہ ملے, لیکن میں نبی کے روزے کا پڑوسی بن کر رہنا چاہتا ہوں, نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تمہاری دنیا تم کو مبارک. انہیں چھوڑا کر کے ایسا بھاگا ہے کہ پھر ان کو نظر ہی نہیں آیا وہ بچہ کہاں چلا گیا. پھر وہ مولانا مرتے دم تک اپنی مجلسوں کے اندر وہ واقعہ بیان کرتے رہے,
اور روتے روتے دنیا سے چلے گئے. اس لیے میں بھی آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. مکہ اور مدینہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. ہم بزرگ دوستوں اس کا ادب و احترام کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ حج ہمارے قبول فرما کر عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں دین پر چلنے کا ذریعہ بنائے اور موت تک ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو, ہمارے شہر والوں کو, ہمارے علاقے والے کو, ضلع والوں کو, جتنے بھی حضرات ہیں تمام کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے اندر دین کو زندہ فرمائے. اس کے لیے بزرگوں دوستو ابھی میں نے مکمل بات نہیں بتلائی. اتنی بات ہونے کے باوجود اس کے لیے جماعت میں نکلنا پڑے گا, 3 دن میں باری باری جانا پڑے. اب میں نے اتنی باتیں آپ کو بتلائی, یہ ساری باتیں آپ مستورات کو تھوڑے بتا سکتے ہیں. مستورات کو ساری باتیں ایک ساتھ میں نہیں سکھا سکتے. تو پھر مستورات کو 3 دن لے کر کے نکلیں گے تو پھر مستورات بھی سیکھے گی, مستورات سیکھیں گی. اب ہم نے سیکھ لیا, اب مستورات گڑبڑی کی, مستورات پر دم آ گیا تو اس کا نقصان تو ہمیں بھگتنا پڑے گا, اس کا نقصان تو گھر کے آدمی کو ہی بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج سے پہلے بہتر تو یہ کہ 4 مہینے لگاؤ یا کم سے کم چلہ لگاؤ تاکہ ہمارا حج صحیح ہو جائے. اور دوسرے نمبر کے اوپر اگر یہ نہیں تو 2-4 مرتبہ 3 دن کی مستورات کی جماعت کے اندر جائے. ماشاءاللہ آپ لوگ 3 دن کے لیے جوڑ میں آئے ہیں, اللہ آپ کے کہنے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی ترقی عطا فرمائے. تو اس کے لیے بھائیو دوستو بزرگوں تھوڑی دیر کے لیے آپ جم کر بیٹھے, آپ کو وقت دیا جائے گا, اس کے بعد کے اندر انشاءاللہ آپ فارغ ہو جائیں, نماز پڑھیں گے. تو ابھی تھوڑا یہ بتا دیں, منگل کے دن سے 3 دن کی مستورات کی جماعتیں بنے گی منگل کے دن سے. تو اس کے لیے یہ مجمع میں سے جتنے ساتھی تیار ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائے. آج اتوار ہے, آج سنیچر ہے, کل اتوار ہے. کل آپ کا جوڑ جو ہے نا یہ ظہر کے بعد ختم ہو جائے گا. کل آپ کی آخری مجلس جو ہوگی وہ ظہر کی نماز کے بعد کھانا ہوگا نا, ظہر کی نماز کے پہلے کھانا ہوگا, ظہر سے پہلے کھانا ہوگا کل, اور اس کے بعد میں ظہر کے بعد بات ہوگی اور بات کے بعد کے اندر دعا ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو پھر آپ کے پاس میں اتوار کا دن بھی رہے گا, پیر کا دن بھی گھر پر رہنے کے لیے رہے گا, منگل اور بدھ اور جمعرات یہ 3 دن کے لیے آپ کو جانا ہے. کھڑے ہو جاؤ بھائی, ماشاءاللہ. دیکھو آپ کے سمجھ میں بھائی بات آ گئی, سمجھ میں آ رہی, کھڑے ہو جاؤ.